بہت بہترین شاعر، خدا ان کے درجات بلند بروائے، رضا سرسوی صاحب، کہ ماں پر بھی انہوں نے بہت شاہکار کلام لکھا، باپ کے اوپر بھی آپ نے سنا کہ ایک باپ جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے، صاحبان، چاہے جس ایج میں بھی ہو، ایک اولاد کے اوپر ایک باپ باپ ہوتا ہے. جو بھی دنیا آپ کی آگے پیچھے گھوم لے، آپ کی مدد کر لے، باپ باپ ہے، انگلی پکڑ کے آپ کو چلانا سکھاتا ہے. پہلی خوشی بھی اسی کو ہوتی ہے جب آپ دنیا میں آتے ہو، آپ کو اپنا نام دیتا ہے. سوچے نا کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو اپنا نام دے رہا ہے، فلاں ابن فلاں. کس کے بیٹے ہو؟ دنیا یہ پوچھتی ہے نا کس کے بیٹے ہو؟ تو میں، آپ سوچیں نا کہ کتنا میرے اوپر وہ کرم کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنی سٹرگل. جو بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، خدا ان کو صحت دے، سلامتی دے، بہرحال اپنی زندگی میں آپ بھی سب بہت سارے لوگ باپ ہیں ماشاءاللہ. کتنی محنت کرتا ہے کہ میری اولاد خوش رہے، کتنی محنت کرتا ہے کہ میری اولاد کی تعلیم اچھی رہے. جو وہ کر سکتا ہے بہرحال. کبھی کبھی ہم نے نہیں سوچا ایسا نا محترم کہ ہمارا باپ کن سختیوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے. نہیں، آج کی اولاد تو ویسی ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، سب چاہیے، ان کو دینا کچھ نہیں ہے. نہیں دو تو بولیں گے ہمارے لیے کیا کیا تھا. آپ سب کو نہیں بول رہا ماشاءاللہ اچھے بچے ہیں تو یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ سوچیں نا کہ وہ ہم نے کبھی تصور نہیں کیا کہ وہ کن سختیوں کو گزارتا ہوا اس تک لاتا ہے. کوئی آپ کو اچھی تعلیم کے لیے دو دو جگہ کام کرنا، ادھر بھاگ دوڑ کرنا، ادھر کرنا، آپ کے لیے گھر بنانا، کسی طریقے سے آپ خوش رہیں. باپ، اسی لیے حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے آسمان کو چیرتی ہوئی جاتی ہے. اگر باپ دعا کرے، یقیناً ماں کی سفارش زیادہ ہے لیکن باپ. اور بعض اوقات ہم اپنے باپ کو شکریہ بھی نہیں کہتے زندگی میں. ماں کے پاؤں تلے جنت اللہ نے رکھی ہے، لیکن باپ بھی تو صاحبان ہے. باپ ہے تو ماں کی جنت ہے نا عزیزان محترم. اگر باپ نہیں ہے تو ماں کہاں سے آئے گی؟ تو ہم اپنے، اور کتنے بے احکام دیکھیں آپ رسالہ حقوق میں، یہ جو امام سجاد علیہ السلام نے، رسالہ حقوق میں آپ دیکھیں جو احکام ہے، حقوق، حق، باپ کا حق کیا ہے آپ کو پتا؟ باپ کا حق یہ ہے کہ جہاں باپ کمرے میں آئے کھڑے ہو جاؤ، جتنی دفعہ آئے. یہ باپ کا حق ہے، یہ کوئی آپ کا احسان نہیں ہے اس کے اوپر کہ میں بولیں نہیں میں بڑا نا. کمرے میں آئے، آپ بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، باپ کا حق ہے. باپ کے آگے مت چلو، باپ کو انگلی کا اشارہ مت کرو، یہ امام نے فرمایا. باپ کو اس کے نام سے مت پکارو، آپ کا حق ہے. تو ہم اپنی زندگی میں ان حقوق کے کس طرح کرتے ہیں؟ وہ کہ بہرحال جنریشن گیپ آ جاتا ہے. کچھ بزرگ ہیں، بہت سی چیزیں آج کے زمانے سے ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، لیکن کہیں پر بھی ماں باپ کے احترام کو کم نہیں کیا گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اف سے کم، اف سے کم کوئی اور لفظ ہوتا تو قرآن اس کا ذکر کرتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے والدین کے سامنے اف مت کہو. خوب برکت اسی میں ہے. ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں برکتیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، گھر میں برکتیں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ ماں باپ کی خدمت کریں جان محترم. ماں باپ آپ سے راضی ہو جائیں، دل سے دعا دیتے ہیں، دل سے. جب دل سے نکلتی ہے نا تو پھر کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی. اور بعض اوقات انسان کو قدر نہیں ہوتی ہے، ماں باپ زندہ ہوتے ہیں انسان، لیکن بہرحال باپ کی قدر کریں، اپنی زندگی میں ہے خدمت کریں، دعا کریں، دعائیں لیں.
ان سے میں دنیا میں جن بہرحال اٹھتا بیٹھتا رہتا ہوں، مختلف جگہ جاتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کامیاب لوگوں کو اپنے اطراف میں، وہ کامیابیاں انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت سے حاصل کی۔ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا وہ کامیاب۔ احترام کرے ماں باپ، اپنے ماں کے باپ کے ہاتھوں کو چوما کرے، بوسہ لیا کرے کہ آپ نے میری خاطر یہ زحمت کی ہے۔ یہ ہاتھ نہ جانے کہاں کہاں کن کن جگہ پہ کام کر کر کے ہمارے لیے ایک لقمہ حلال لے کر آتے ہیں۔ شکر خدا کی بارگاہ میں پھر ان کا بھی شکریہ ضروری ہے جانے موت، وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں وہ کر لیں کہ وہاں پیکیج بڑا ملے، بنڈل پیکیج نہیں ہوتا موبائل کمپنیوں میں، اتنے میں ڈالو اتنے جی بی، اتنے کال منٹ فری، یہ پیکیج یہاں دنیا میں لیں۔ یہ بعض اوقات دعاؤں سے مل جائے گا، بعض اوقات ماں باپ کے پاؤں دبانے سے مل جائے گا، کچھ بھی مل جائے گا کسی بھی طریقے سے، آپ کی مرضی، آپ کی اپنی قسمت ہے۔ کسی کو دعا کہاں لے جاتی ہے، کسی کو ماں باپ کہاں لے جاتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں کامیاب ہیں اس کے پیچھے ماں باپ کا ہاتھ ہے جانے موت۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے، آج ہم اپنے آپ پہ بڑا فخر کرتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ کر لیا، دنیا بھی ہمیں ہماری تعریفیں کرتی ہے، دیکھو ماشاءاللہ دیکھیں یہ کر لیا، وہ یہ نہیں پتا کہ پیچھے کس کی دعائیں ہیں، کس کے سہارے ہیں، کنہوں نے اس مقام تک پہنچایا ہے، وہ کوئی اور ہے۔ کوئی اور تھوڑی پریشان ہوتا تھا جب میں پریشان ہوتا تھا، کوئی اور تھوڑی دعا کرتا تھا جب میں گھر سے نکلتا تھا، کوئی نہیں کرتا جانے محترم ماں باپ کے علاوہ، وہی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو جب حضرت موسیٰ طور پہ، آپ کو جانتے ہیں نا، اللہ اکبر، کیا حضرت موسیٰ اور کیا پروردگار، کیا محبت تھی پروردگار کو حضرت موسیٰ سے۔ طور پہ گفتگو ہے، کلیم اللہ ہے، کلام کر رہے ہیں پروردگار سے، تو آواز آئی غیب سے، موسیٰ سنبھل کے جانا طور پہ، ماں نہیں ہے جو پیچھے دعا کرے گی۔ عزیزان محترم، بہت ضروری ہے کہ اس نعمت کو سمجھے۔ یہ نعمت چلی جائے گی دنیا سے، پھر انسان خود ماں باپ بن جاتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے جب اولاد تھوڑی ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے نا، پھر انسان کو لگتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کتنا تنگ کیا ہوگا۔ آج کل تو بچے بڑے تیز ہیں، ان کو بولو نا بھائی بہت تنگ کرتے ہو، کہتا آپ نے بھی تو تنگ کیا ہوگا۔ مقافات عمل جو ہے وہ بعض اوقات دنیا میں ہی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جانے محترم، دنیا کو پہچانے، دنیا، خدا کا شکر کریں گے پروردگار نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، شکر کریں کہ مسلمان بنایا، شکر کریں کہ ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب دی، اللہم صلی علی، اور شکر کریں کہ ہمیں اس امام کے زمانے میں رکھا جس کے پیچھے چلنے کے لیے انبیاؤں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ وہ امام کی جو غیبت کے پردے میں ہے، وہ امام کے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے، یہ بھی شکر کریں۔ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ اور ہم بھی کسی اور امام کے دور میں ہوتے ہی مشکلات نہیں ہوتی، نہیں ہے جانے وہ اس دور کے لیے تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد، رسول خدا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ایک دور آئے گا جب آپ کی نیکیاں ان کی ایک نیکی کے، آپ کی 50 نیکیاں ان کی ایک نیکی کے برابر ہوگا۔ کہو کون سا دور ہوگا؟ کہو یہ آخری دور ہوگا جو ہمیں بغیر دیکھے ہم پر ایمان لے کر آئیں گے، اور غیبت کا دور ایسے ہی ہے، سخت دور ہے جانے محترم۔ یعنی اس دور میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی شکر کریں، لوگ مسلمان ہیں، شکر کریں، لوگ مجلسوں میں آتے ہیں، شکر کریں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ لوگ مجلس میں آتے ہیں ماتم مادہ آتے تو ہیں، کسی نے کہا مولانا صاحب باہر نکل کے یوں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا شکر ہے نا مسجد کے باہر ہی کھڑے ہوئے، کسی غلط جگہ کے باہر تھوڑی کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کے اس دور میں کہاں ہے ایسا جانے محترم؟ شکر ہے کہ بندہ مجلس ماتم عزاداری کسی نہ کسی بہانے سے جوڑا تو ہوا ہے۔ باقی سید الشہداء کا اپنا کرم، جس پہ جتنا کرم کریں اتنا کرم کریں، اور یہ سب ہمارے ماں باپ کی دعاؤں اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ جو آج ہم مجلس اور فرش اعضاء میں بیٹھ جاتے ہیں،
یہ جو ابھی سے تیاریاں شروع ہو گئیں پوری دنیا میں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ماہ مدینہ سے چلنا شروع ہو گئی ہے۔ کتنا گھروں میں اہتمام ہو گیا ہے، کپڑے بدل رہے ہیں، پرچم بدل رہے ہیں، عزاخانے بڑھائے جا رہے ہیں، ہر چیز تیار کی جا رہی ہے نا، مسجد میں کام ہے، امام بارگاہ میں کام ہے، ہر آدمی تیار ہو رہا ہے۔ یہ تیاری نعمت ہے۔ یہ کس کو ملا ہے یہ مکتب کہ جو ہر سال امام حسین کی یونیورسٹی میں آنے کو تڑپ رہا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کہیں کوئی کربلا پہنچ چکا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک اندر سے کیا چاہتا ہے، کچھ مل جائے، میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ سب ماں باپ کی دعائیں ہیں، ماں باپ نے نہ سکھایا ہوتا۔ آج بھی جب سلام اور مرثیہ پڑھا جاتا ہے، کبھی جب میں جلدی آ جاؤں بیٹھوں تو مجھے میرے بچپن کے دن یاد آتے ہیں، مجھے وہی سلام اور مرثیہ، وہی کیفیت مجھے یاد آتی ہے، اور میں اسی کو تڑپتا ہوں کہ بہت سادے دن تھے، وہ بہت اچھے دن تھے، جہاں بھاگ دوڑ نہیں تھی، صرف مجلس میں، ہاں مجلس میں کب جانا ہے، ماتم میں کب جانا ہے، شب داری میں کب جانا ہے، فلانی جگہ کب لانا ہے، وہ یہی ایک خواہش تھی زندگی میں، اور کچھ تھا ہی نہیں۔ اب یہ قدر کرے کہ آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ماں باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم۔ آج دنیا کا حال آپ کے سامنے ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے؟